السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید معتقد سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل اور اس کی عطا سے ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ ہر اتوار کو ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے۔ جب درمیان میں کسی صحابہ، کسی اہل بیت یا کسی بزرگ کا یوم آ جائے تو ہم اس یوم کو بھی بڑی عقیدت محبت کے ساتھ کئی سال سے اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہاں بلانا بٹھانا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی طرف آپ کو بلانا ہے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمیں دین کا نیکیوں کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے فکر کو آخرت کے ساتھ مضبوط کر دے، کیونکہ ایسے محافل ہی ہوتے ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی پیدا کرتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ لہٰذا ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں لازم ہے کہ ہم ہر وقت اپنی فکر و خیال کو آخرت کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ جب تک آپ کا فکر، آپ کے خیالات آخرت سے جڑے ہوئے رہیں گے، آپ کے اندر تبدیلی رہیں گی، آپ کے اندر، آپ کی مزاج کے اندر، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات کے اندر تبدیلی رہیں گی۔ جیسے ہی آخرت کی فکر ختم ہو جائے، آخرت سے رشتہ ٹوٹ جائے، خیالات ختم ہو جائے، تو پھر بندہ جو ہے دنیا دار بن کر رہ جاتا ہے، اور اس کے عادتوں میں یعنی عادتیں رذیلہ، گندی عادتیں اس کے اندر شمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے محافل ذریعہ بنتے ہیں کہ بندے کو آخرت کی فکر پیدا کیا جائے، ایمان کی فکر پیدا کیا جائے، عقیدے کو مضبوط کیا جائے، ایمان کو مضبوط کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ایسے محفلوں میں آنے سے ہمارے اندر
اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی اچھی عادتیں پیدا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اچھی مزاج پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے اندر تبدیلی بھی آتی ہے، اور ایک بندے کے اندر فکر بھی پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر پیدا کر لے جانا ہے، اور وہاں حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ اس محفل ذریعہ بنتے ہیں ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کا، یہ محفل ذریعہ بنتے ہیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا، یہ محفل ذریعہ بنتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے اندر اچھی عادتیں لانے کا۔ اس مقصد کے لیے ہم یہ اجتماع رکھے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا ہے، تاکہ آپ کو اطاعت رسول کی طرف بلایا جائے اور دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے۔ یہ مقصد بیان کرنے کے بعد آج کیونکہ یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم منا رہے ہیں، 2025 چل رہا ہے، اور تاریخ بھی 22 جمادی الثانی ہے، یعنی عرس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی آج ہی کا دن ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی دینی محفل سجانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم سب سے پہلے مبارکبادی تمام اہل سنت و جماعت کے علماء کو، تمام اہل سنت کے عوام کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں جو آج کے دن یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے وسیلے سے اس امت کی عام و خاص مغفرت فرما دے، اس امت پر عام و خاص رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے، دین سے، نیکیوں سے، آخرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آج کا عنوان، آج کا موضوع میرا مکمل طور پر صرف اور صرف افضلیت ابو بکر صدیق پہ ہوگا، اور اس پر کچھ دلائل کی باتیں تقریری انداز نہیں رہے گا، تھوڑا سا ہم کتابی انداز میں آج کا بیان سنیں گے تاکہ آپ کو کچھ باتیں عقیدے کے لیے مضبوط کیا جائے، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور میں طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، اور یہ دور میں جہاں پر عجیب عجیب باتیں پیدا کی جا رہی ہے، جو امت کا جس بات پر اجماع تھا 1300 سال سے، جو امت جس بات کو اجماع کے طور پر مانتے ہوئے آئی ہے، عقیدہ رکھتے ہوئے آئی ہے، آج اس اجماع کو ہلایا جا رہا ہے، توڑایا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دین معاذ اللہ وہ 1300 سال سے جنہوں اہل ایمان گزرے ہیں ان کا عقیدہ معاذ اللہ غلط تھا، اور یہ لوگ کا عقیدہ آج کے دور میں صحیح ہو رہا ہے۔ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب عقیدے بتا رہے ہیں، جو عقیدہ افضلیت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عقیدہ صرف اہل سنت و جماعت کے آج کے غیور مسلمانوں کا نہیں، بلکہ یہ عقیدہ جو ہے صحابہ کا بھی ہے، یہ عقیدہ اہل بیت کا بھی ہے، یہ عقیدہ اولیاء کرام کا بھی ہے، یہ عقیدہ جمہور بلکہ اہل سنت و جماعت کے تمام علماء کا بھی ہے کہ اس امت میں نبیوں کے بعد اگر کوئی ذات سب سے افضل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر تو بات جو ہے اہل تشیع شیعہ کے پاس جو ہے معاذ اللہ شیخین یعنی ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ان کو معاذ اللہ مسلمان مانتے نہیں، اور کچھ شیعہ میں جو ان کو مسلمان تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان سے افضل مولا علی ہے۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ شیعوں کا، کہ ابو بکر اور عمر سے افضل جو ہے مولا علی ہے، اور یہ شیعہ جماعت میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو آج کیا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو دیکھیں، دشمن اگر کھل کر سامنے آئے اور آپ کو بولے کہ میں آپ کا دشمن ہوں تو دشمن کو اس سے بچنے کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں، دشمن سے ہم بچ سکتے ہیں اور دشمن سے ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کا دوست بن کر، آپ کا رہبر بن کر، آپ کا بڑا بن کر وہ آئے اور کہے کہ میں تمہارا دوست بھی ہوں، تمہارا رہبر بھی ہوں، اور تمہیں میں صحیح بات بتاتا بھی ہوں، اور وہ اپنے آپ کو سنی بن کر، اپنے آپ کو پیر بن کر پیش کرے اور کہے کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
خلافت میں اول ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں اول ہے۔ یہ خلافت کی دو قسمیں جو ظاہری اور باطنی بتا کر یہ شیعوں کے عقیدوں کو جب پرموٹ کیا جا رہا ہے، آج ضروری ہے دیکھیں افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر افضل ہے، تو اس بات پر عقیدہ اہل سنت ہے کہ ہر لحاظ سے افضل ہے۔ وہ ظاہری لحاظ سے بھی افضل ہے، وہ باطنی لحاظ سے بھی افضل ہے۔ لہٰذا آپ کہنا کہ نہیں ان کا ظاہری لحاظ سے وہ افضل تھے، مولا علی باطنی لحاظ سے افضل ہے، تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ معاذ اللہ صدیق اکبر کے پاس سیاست تھی لیکن روحانیت نہیں تھی، ولایت نہیں تھی۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کی روحانیت اور ان کی ولایت، اللہ اس کے رسول کے قرب میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف بکا جا رہا ہے، اس کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ تو آج ضروری تھا کہ آپ کے سامنے یہ بتایا جائے بزرگوں کے عقیدے کیا ہے، اہل بیت کے عقیدے کیا ہے، صحابہ کے عقیدے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ صحابہ میں بعد الانبیاء بتحقیق اگر کوئی افضل ہے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو چاہے وہ باطنی اعتبار سے ہو، وہ ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر بن خطاب ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ یہ عقیدہ اجماع ہے، اجماع۔ بلکہ شیخین ابو بکر، جب بھی میں شیخین کہوں تو ابو بکر اور عمر کا نام یاد رکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لہذا شیخین کی ولایت پر تو سارے علماء کا اجماع ہے، سارے صحابہ کا اجماع ہے، سارے تابعین کا اجماع ہے۔ ہاں یہاں پر جمہور ہے عثمان غنی افضل ہے یا مولا علی افضل ہے، لیکن صحیح طور پر یہی ہے کہ پہلے بعد الانبیاء کی تحقیق پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہے۔ تو آئیے میں یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے بتانے سے پہلے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک سے ہم اب افضلیت کے مسئلے کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ سورۃ اللیل میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ دوزخ سے دور ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ وہ دوزخ سے دور ہے وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ سارے مفسرین، ایک نہیں سارے مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں جس کو اتقا کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا پرہیزگار، یہ سارے مفسرین کے یہاں یہ بات اجماع کے طور پر موجود ہے۔ یہاں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آئیے یہاں اتقا کا معنی کو ہم سمجھتے ہیں۔ لفظ اتقا کے اوپر امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری ایک ضخیم کتاب لکھ دی اور اتقا کا مطلب بتاتے ہوئے کہا کہ اتقا وہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اتقا کا معنی پر امام اہل سنت نے بھی اور علماء اہل سنت میں ایک پیاری بات کہی ہے۔ فرمایا کہ پہلے تو میں یہ اتقا کا معنی جس پر صدیق اکبر کی فضیلت افضلیت ہے، لیکن ایک لفظ میں کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اتقا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، تو یہاں علماء فرماتے ہیں اس سے چار باتیں ثابت ہو گئی۔ اتقا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، علماء فرماتے ہیں اس سے چار باتیں ثابت ہوئی اس اتقا سے۔ بولے پہلی بات کیا کہ اتقا وہی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہو۔ اتقا وہی ہوتا ہے جو سارے متقیوں کا سردار ہے، سارے پرہیزگاروں کا سردار ہے۔ تو نبیوں کے بعد اتقا کا لفظ اگر کسی پر جچتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو اتقا وہ جو سب سے بڑا افضل ہے، اور جو سب سے بڑا جو ہے متقی پرہیزگار وہ افضل ہوتا ہے۔ دوسرا معنی اس میں یہ نکلا کہ وہ جو سب سے بڑا ولی بھی ہے۔ افضل وہ جو تمام متقیوں کا سردار ہے، افضل کا دوسرا معنی نکلتا ہے وہ جو اللہ کے ہاں سب سے بڑا محبوب بندہ نبیوں کے بعد ہے۔
یعنی اللہ کا ولی. تو ولایت بھی اتقا سے ثابت ہوئی, افضل ہونا بھی اتقا سے ثابت ہو رہا ہے, ولایت بھی اتقا سے ثابت ہو رہی ہے. پھر تیسرا معنی علماء فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ دیکھو پرہیزگاری بغیر علم کے نہیں آ سکتی, تقوی پرہیزگاری بغیر علم کے نہیں آ سکتی ہے. تو پتہ کیا چلا, اتقا کا مطلب جہاں افضل صدیق اکبر ہے, اتقا کا مطلب ولایت ان کا پہلا نمبر ہے, اتقا کا مطلب آپ سے بڑا عالم نبیوں کے بعد کوئی ہے ہی نہیں. اتقا کا مطلب وہ تو سب سے بڑا عالم. تیسرا اور چوتھا کہا کہ اتقا کا مطلب ایک معنی یہ بھی ہے وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے. تو جو اللہ سے ڈرے وہ کسی اور سے نہ ڈرے, جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور کسی اور سے نہ ڈرتا ہو. تو یہاں علماء فرماتے ہیں اتقا کا معنی وہ جو سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور بھی ہے. تو یہ لفظ اتقا میں افضلیت بھی آ گئی ہے, لفظ اتقا میں جو ہے ولایت بھی آ گئی ہے صدیق اکبر کی, لفظ اتقا میں حضرت صدیق اکبر کا علم بھی آ گیا ہے, لفظ اتقا میں حضرت صدیق اکبر کی شجاعت اور بہادری بھی آ گئی ہے. اب یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے, میں اس کا پہلے شان نزول آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آیت بھی سمجھ میں آ جائے. پھر ان چاروں باتوں کی ہم تھوڑی ڈیٹیل لیں گے. افضل کس کو کہتے ہیں اور ولایت کس کو کہتے ہیں, علم اور جو ہے شجاعت, یہ چار باتیں الگ الگ ہیں. آج کے ان چار باتوں پر ہم انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں. لیکن پہلے یہ آیت مبارکہ جو سورۃ اللیل میں نازل ہوئی ہے اس پر ہم تھوڑی شان نزول پر بات کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ تمام جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ نے ایمان قبول فرمایا. جمعہ میں میرا یہ سارا بیان گزرا ہے, آج اس پر میں زیادہ موضوع نہیں لے سکتا. میں نے کہا نا پہلا افضلیت ابوبکر صدیق پر بات ہوگی. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضور علیہ السلام نے یہ بار بار فرمایا سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر کسی نے اپنی جان اور مال کے ذریعے دین اور اسلام کی مدد کی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی جان کے ذریعے بھی اور اپنے مال کے ذریعے بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نے اسلام کو فروغ کے لیے, اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے, دین کی خدمت کے لیے 40,000 درہم خرچ کیا تھا اس دور میں. لہذا صدیق اکبر جب ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جو ہے بڑے بڑے صحابہ جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی تھی انہوں نے بھی صرف صدیق اکبر کے کہنے پر ایمان لایا, جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے, جس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے, جس میں عثمان غنی بھی ہے, جس میں ابو عبیدہ ابن جرار بھی ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام کی, ان کے ذریعے اسلام کا بہت بڑا کام ہوا ہے. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اپنے مال کے ذریعے دین اور اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی سورۃ اللیل میں, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غلاموں کو آپ نے بھاری رقم دے کر ان کو اپنے آقاؤں سے آزاد کرایا اور حضور کا غلام بنایا تھا, جس میں حضرت عامر بھی ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو دیکھیں یہ وہ غلام تھے اس دور میں, جیسا کہ آج اگر کوئی مارکیٹ میں جائے اور کوئی تاجر ہو, تجارت کرتا ہو تو مال کو دیکھ کے پرکھ لیتا ہے, پہچان لیتا ہے کہ یہ کتنی کوالٹی کا ہے, کتنے پیسے کا ہے, اس کے اوپر کیا خرچ کر خرید سکتے ہیں. تو لہٰذا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ مال جو ہے مارکیٹ میں مثال کے طور پر 100 روپے کا تھا, صدیق اکبر نے اس مال کو 500 دے کر خریدا. سمجھانے کے لیے, صرف سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. یوں سمجھے کہ 100 روپے کے مال کو صدیق اکبر نے 500 دے کر خریدا. جب یہ خریدا نا تو تاجر لوگوں میں چمگویا شروع ہو گئی. کسی نے کہا یار ابو بکر جیسا تاجر بھی ایسی غلطی کر سکتا ہے, جو مال 100 روپے کا ہے اس کو اتنی بھاری رقم دے کر خرید رہا ہے. تو ہو نہ ہو آپس میں تاجر لوگ بات کر رہے ہیں, ہو نہ ہو ابو بکر نے جن غلاموں کو آزاد کیا, جن کی قیمت مارکیٹ میں کوڑی کے برابر تھی, ان کو ہزاروں درہم دے کر خریدا, اور اتنا درہم دے کر خریدا جو بالکل کم پیسے کے تھے ان کو زیادہ پیسے دے کر خریدا. تو تاجر آپس میں کہنے لگے ہو نہ ہو صدیق اکبر پر ان غلاموں کا کچھ احسان ہے,
اور ابو بکر صدیق پر ان غلاموں نے کچھ احسان کیا ہے، ہو سکتا ہے صدیق اکبر وہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ان غلاموں کو، جن کی قیمت بہت کم تھی، زیادہ قیمت میں آزاد کرایا ہے۔ یہ بات آپس میں تاجر کہنے لگے، اور یہاں تک کہ یہ بات پہنچی صدیق اکبر کے والد کے کانوں تک، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، جن کی کنیت ابی قحافہ ہے، نام اس صدیق اکبر کے والد کا عثمان ہے اور کنیت ابی قحافہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے والد کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ میرا بیٹا جن غلاموں کی قیمت مارکیٹ میں کچھ نہیں ہے اور وہ لاکھوں روپے دے کر ان کو آزاد کر رہا ہے، سمجھانے کے لیے پیسے دے کر آزاد کر رہا ہے، صدیق اکبر کے والد بھی بڑبڑانے لگے اور اب آپس میں پکارنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے ابو بکر کو کہ جو مال سستے کا تھا تو اتنے بھاری میں خرید لیا۔ اچھا خریدتا بھی تو خریدنے کے بعد ان کو اپنی غلامی میں رکھتا، لیکن ابو بکر صدیق جہاں غلاموں کو آزاد کرتے فوراً اپنی غلامی نہیں رسول پاک کی غلامی میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اب والد کہنے لگے کہ پیسہ تھوڑا، جب اتنا زیادہ پیسہ دے کر خریدا تو ایک تو اپنے غلامی میں رکھتے، دوسرا ان سے اپنا کوئی کام لیتے، لیکن یہ کیا ہے کہ نہ اپنی غلامی میں رکھ رہا ہے اور نہ جو ہے ان سے کوئی کام لے رہا ہے، بس آزاد کر رہا ہے۔ اور سمجھا یہ رہا تھا آپ کو، یہ سورۃ اللیل کی جو آیت اتقا کہہ کر صدیق اکبر کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یہ اس وقت نازل فرمائی جب اس وقت تاجر لوگ جو ہے صدیق اکبر پر باتیں کس رہے تھے، باتیں بک رہے تھے، والد محترم باتیں بک رہے تھے۔ یوں سمجھیے ایک مارکیٹ میں ایک عجیب سی وبا پھیل گئی، عجیب سے لوگوں کا ذہن چلنے لگا، کوئی کہتا صدیق اکبر پر کچھ احسان کیا ہوگا اس لیے اتنی بھاری رقم میں ان غلاموں کو آزاد کرایا، کوئی کچھ کہتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی نیت کو ظاہر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ جہنم سے دور ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہونے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ تم اب غلام تاجر کیا کہہ رہے تھے صدیق اکبر کا ان غلاموں نے کچھ احسان کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ان پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ کچھ احسان بلال کا ہوگا، کچھ احسان حضرت عامر کا، کہا نا ان پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ جب احسان نہیں ہے تو مولا پھر مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ خود کہتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ أَعْلَى، یہ اپنی رب کی رضا چاہتا ہے۔ بولو نا، رب جس کے بارے میں کہے، اللہ جس کے بارے میں کہے، یہ میری رضا چاہتا ہے۔ آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کیوں آئے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے آئے مولانا، تقریر سنے، ایمان مضبوط کرے، عقیدے کے مضبوط کرے۔ آپ کس لیے آئے؟ آپ تو زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یاد رکھیں جن کی رضا کے بارے میں رب خود کہہ دے، جن کے بارے میں اللہ خود یہ کہہ دے میری رضا چاہتا ہے، وہ کیسا متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والا، یہ ساری تعریف کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے والا سوفا، لفظ یاد رکھے، والا سوفا یرضا، بے شک اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں یہاں صدیق اکبر نے، ذرا شان نزول کو میں نے بتا دیا، اب شان نزول کے بارے میں ایک اور بات سنیے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال خرچ کیا کر غلاموں کو آزاد کیا تو مشرکین اور بہت سے لوگ آپ کے بارے میں غیر غلط باتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں صدیق اکبر کی منقبت بیان کر دی۔
ذرا اس بات پر غور کریں. صدیق اکبر کی منقبت تعریف کو بیان کر دیا. بس اسی طرح تھوڑا پیچھے چلے جائے, میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کچھ اس سے وجوہات کی بنا پر کچھ دن میرے اور آپ کے نبی پر وحی کا آنا بند ہوا, مشرکین نے حضور کو تانا دیا, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے, آپ سے کلام نہیں کرتا, آپ سے باتیں نہیں کرتا. جب طرح طرح کے مشرکین جو ہے حضور پر تانا دینے لگے, حضور کے بارے میں غیر غلط باتیں کرنے لگے, تو اب اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے بارے میں غیر غلط باتیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں آیت نازل فرمائی. اور ابو بکر حضور کے بارے میں جب باتیں غیر غلط ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب غور کرے, ادھر پہلے صدیق اکبر کے اخلاق کو بیان کیا, ادھر مصطفیٰ جان رحمت کے پہلے شان کو بیان فرمایا والضحیٰ حبیب تیرے چہرے کی قسم, واللیل حبیب تیرے زلفوں کی قسم, والضحیٰ واللیل اذا سجا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. اور ادھر دیکھیں سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى کہا اے صدیق اکبر کے بارے میں کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اور ادھر دیکھیں وَلَا سَوْفَ لفظ عربی میں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى, یہ صدیق اکبر کی نعت ہو رہی ہے اور منقبت ہو رہی ہے. اور سورۃ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَا سَوْفَ یہاں بھی کہا جا رہا ہے, وَلَا سَوْفَ یہاں بھی کہا جا رہا ہے, وَلَا سَوْفَ يَرْضَى آپ سے صدیق اکبر سے اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں. اور اللہ حضور کے بارے میں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى حبیب ان قریب ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سورۃ اللیل صدیق اکبر کی منقبت ہے, سورۃ والضحیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پاک ہے. تو خیر یہ بات تھوڑا عشق کی تھی, میں نے بتا دیا. اب دیکھیں میں نے یہ اتخاذ سے میں نے 4 باتیں بتائی, افضل, ولایت, عالم, بہادریت. اب ایک ایک چیز کو ہم اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گی. افضل کی بات آ جائے سب سے پہلے تو لہٰذا میرے آقا, یہ دارالقطنی میں بھی حدیث ہے, امام ابو داؤد نے ابو داؤد میں بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا. کیا ہے سنیں, میرے آقا رحمت کونین, افضل کا معنی سمجھے, میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے, میں نے کہا نا تھوڑا ہم دھیرے دھیرے بات کریں گے, تھوڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. حضرت میرے آقا رحمت کونین نے ایک مرتبہ صدیق اکبر کو دیکھ کر فرمایا ہے اگر سورج, توجہ پر حدیث کے لفظ, سورج نبیوں کے بعد کسی افضل انسان پر طلوع ہوا ہے, سورج نے نبیوں کے بعد اس زمین پر کسی افضل انسان پر طلوع ہوا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ دیکھیں, اچھا یہ تو ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کے تحت آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ جب یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو ہے معاذ اللہ الزام لگایا اور کہا کہ جو ہے ان کے جب یہ الزام لگایا تو منافقین کی باتوں میں آ کر کچھ صحابہ بھی کے دل میں شک آ گیا تھا, اور اس میں حضرت مستہ بھی تھے. مستہ جملہ غور کریں, حضرت مستہ بھی تھے. حضرت مستہ نے بھی شک میں آ گئے تھے, لیکن جب بی بی عائشہ صدیقہ کی طہارت اور پاکی کے لیے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل فرمائے. ہائے ہائے, اگر یہ ایک الگ تفسیر ہے, 18 آیتیں نازل فرمائے. میں نے کہا سنو, جب 18 آیت نازل فرمائے تو میرے ابو بکر صدیق مستہ کے قریب گئے اور کہا مستہ, جب تیرے ماں باپ نہ تھے میں نے تجھے پالا ہے, تربیت کی ہے, تیرا کھلانا پلانا ہر چیز پر میں نے پیسہ خرچ کیا ہے, تو میرے اخلاق کو جانتا ہے, میرے حیا کے بارے میں جانتا ہے, میری مزاج میرے گھرانے کے بارے میں جانتا ہے, پھر بھی تو شک میں آ گیا,
پھر بھی تو شک میں آ گیا. لہٰذا دیکھیے بات یہاں سے پتہ چلا کہ سنا سنی باتوں پہ آ کر اچھے اچھے لوگ کے حالات بگڑ جاتے ہیں. لہٰذا جب تک مکمل تحقیق نہ ہے آواز نہ کھولے. اب حضرت مستہ کو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اب میں قسم کھاتا ہوں مستہ آج کے بعد میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا. تو میرے بات میں بھائی اتنا تو غصہ تو بنتا تھا نا, اتنا تو غصہ جائز تھا کہ آپ کی بیٹی, آپ نے جس کو پالا پوسا بڑا کیا تربیت کی, وہ گھر کے ماحول کا جانتا تھا, وہ ایسا شک جو ہے منافقین کے باتوں میں آ کر تھوڑا شک میں آ جائے تو ابو بکر صدیق کو اتنا تو غصہ تو بنتا تھا. صدیق اکبر نے کہا تو نے تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے, میں نے تجھے پالا پوسا ہے, لہٰذا مستہ آج کے بعد میں قسم کھا کر کہتا خدا کی تیری کوئی مدد نہیں کروں گا. جب یہ قسم کھا گئے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قسم نہ کھائے. ہے کیا رب جو ہے دل جوئی کر رہا ابو بکر صدیق کی, کون وہ قسم نہ کھائے, اللہ کون, جو اولو الفضل, جو تم میں سے اولو الفضل ہے, بولو نا سبحان اللہ, جو تم میں سے اولو الفضل ہے. اب مجھے بتائیے قسم صدیق اکبر نے کھایا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اولو الفضل والے ہو, ابو بکر تم فضل والے ہو, قسم نہ کھاؤ, معاف کر دو. بولو نا سبحان اللہ, معاف کر دو. اب قرآن بھی کہتا ہے کہ صحابہ میں اولو الفضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ, ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے تو اہل بیت کا بھی دامن ہے. معاذ اللہ ہم اہل بیت کے گستاخ نہیں ہیں. ہمارے بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے وہ خارجی ہوتا ہے, اور یہ بھی ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ رافضی ہوتا ہے, اور جو دونوں سے محبت کرتا ہے وہ اہل سنت ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, یہ شعر میں ایک عقیدہ بھی دے دیا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, ناؤ ہے نجم ہے اطرت رسول اللہ کی, ناؤ ہے نجم ہے اطرت رسول اللہ کی. تو بتا دیا ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے, اہل بیت سے بھی محبت ہے. اور ہمارا عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ ہم نے نہیں بنایا, صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ تمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس کو اولو الفضل کہا ہے, اور حضور کیا فرما رہے ہیں, اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد اگر کسی سورج نے کسی افضل شخص پر طلوع کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور سرکار علیہ السلام کی ایک نہیں اور بہت سی احادیث پاک ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں ایک خاتون نے آئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آقا میں جب آپ کو پاس آئی پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے ملوں؟ سرکار نے فرمایا قال ابو بکر, اگر مجھے نہ پائے یعنی اگر میں دنیا میں نہ رہا, خاتون کا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ نہ رہے تو میں کس سے ملوں؟ کہا ابو بکر سے ملو. کہا اگر ابو بکر نہ ملے تو کہا عمر سے ملنا. کہا یہ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افضلیت کا ذکر کیا ہے, اور بہت سے احادیث ہے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ میرے ہاتھ میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب فضائل صحابہ ہے. آج میں نے کہا تھوڑا علمی بات کریں گے انشاءاللہ, لہٰذا فضائل صحابہ میرے ہاتھ میں ہے. اور امام احمد بن حنبل آپ جانتے ہیں فقہ حنبلی کے جو ہے بہت بڑے امام, اور جو ہے فقہ حنبلی جن کے ذریعے سے پھیلا ہے, اور یہ امام احمد بن حنبل وہ امام ہے جو غوث اعظم جن کے شاگرد ہے, یہ غوث اعظم کے بھی امام ہیں. چلو سستی کا حال دور کرے, درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وسلم. اب آئیے میں آپ کو پہلے یہ فضائل صحابہ سے کچھ احادیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ ابو جحافہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سنا ہے, حضرت علی سے میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کیا میں تمہیں حضور کے بعد اس امت میں بہترین شخصیت کا نام بتاؤں؟ ہاں,
علی کو مانو اور علی کے نہ مانو؟ کہا یہ کیسی محبت اہل بیت ہے کہ علی کو مانو اور علی کی نہ مانو؟ یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کے ہے، فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس امت میں سب سے بہترین شخصیت کا نام نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین ضرور بتائے، فرمایا حضور کے بعد سب سے افضل شخص ابو بکر تھے، ان کے بعد فاروق اعظم تھے۔ لہذا یہاں حدیث پہ ایک نے 3-4 یہی روایتیں فضائل امام صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا ہے، لیکن آئیے میں آپ کو اس کے آگے اور بھی احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ لہذا یہاں بہت سے احادیث ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں صحابہ کا اجماع کیا، ابو سہالہ سے مروی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اصحاب صفہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب کثیر تعداد میں موجود تھے تب بھی ہم حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر کو جانتے تھے، ان کے بعد عمر ابن خطاب کو جانا کرتے تھے۔ یہ فضائل صحابہ ہے امام احمد بن حنبل کے۔ کیا کرے ابو ہریرہ، اس وقت حضور کے صحابہ کثیر تعداد میں تھے، اس وقت بھی ہم صحابہ حضور کے بعد سب سے افضل یعنی نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو جانتے تھے، ان کے بعد عمر ابن خطاب کو جانتے تھے۔ دیکھیں ایک حدیث ایک آگے دیکھیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ احاد رسالت میں یعنی حضرت نافع بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں حضور کے دور مبارک میں عہد رسالت میں سب سے زیادہ افضل صحابہ میں ابو بکر کو جایا کرتے تھے، ان کے بعد عمر ابن خطاب کو جانا کرتے تھے۔ دماد مسقل اندر ابو بکر کا، میں نے کہا یہ صحابہ ابو بکر کو تم نے چھیڑا ہے، اب تمہاری شیعت باہر آئے گی اور بتایا جائے گا کہ اہل سنت کا بیڑا ہے پار، اصحاب حضور نو ہے، نجم ہے عطرت رسول اللہ کے۔ ہمیں اہل بیت اور صحابہ دونوں چاہیے۔ جب صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو جانتے تھے، ان کے بعد عمر ابن خطاب کو جانتے تھے، لہٰذا یہاں 2-3 روایتیں سیم اسی طرح کی ہے۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث جو عبداللہ ابن عمر سے ہی روایت ہے، یہ حدیث بھی ذرا غور سے سنیں آپ، روایت بہت بہترین بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں ہی، سنو غور سے، ظاہری زندگی مبارک میں ہی یوں کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے کہ صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اس کے بعد عمر ابن خطاب کا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کیا ہے، ہم صحابہ حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کے پاس کہا کرتے تھے۔ اگر یہ غلط ہوتا لہٰذا میرے آقا منع کر دیتے، نبی تو غلط چیز کو روکنے آتا، نبی غلط چیز کو ٹوکنے آتا، کہتا کہ یہ غلط چیز ہے۔ یہاں عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں حضور کے زمانے میں ان کی ظاہری زندگی میں ہم حضور کے پاس یہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ میں نبیوں کے بعد افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ابن خطاب ہے۔ اس لیے شیخین پر تو اجماع ہے پورے صحابہ کا، کسی نے انکار نہیں کیا کہ انبیاء کے بعد شیخین سب سے افضل ہے اور انہیں ابو بکر پہلے ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ 3 روایت اور ایک سنیے آپ، لہٰذا یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقیت حیاتی تھے، حضور ظاہری زندگی میں تھے، جب ہم کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد آپ کی امت میں بہترین شخص ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان غنی ہے۔ یہ ایک روایت، آپ غور فرمائیے کہ یہ کیا کیا روایت ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیں کہ سارے حدیث میں فضائل صحابہ سے بیان کر رہا ہوں۔
لہذا ایک اور حدیث سنے، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے بہترین ہستی ہے، پھر حضور کے بعد پھر ابو بکر ہے، پھر ان کے بعد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا یہ بات اچھا سنیے، پھر اسی فضائل صحابہ میں روایت مولا علی سے، کسی ہے مولا افضل کی بات چل رہی ہے نا، اتقا کا معنی افضل، تو پہلے میں افضلیت ابو بکر بتا رہا ہوں۔ لہذا یہاں مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے لایا ہے۔ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں بہترین شخص کا نام ابو بکر ہے، ان کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے۔ یہ ساری روایتیں میں نے آپ کے سامنے، یہاں پہ اور بھی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود سے ہے، عبداللہ ابن عباس سے ہے، عبداللہ ابن عمر سے ہے، مولا کائنات سے ہے، کئی روایتوں سے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت دمادم مسقلندر ابو بکر کا۔ اچھا یہی فضائل صحابہ میں ایک اور حدیث ہے، میرے آقا، اس سے بھی افضلیت ابو بکر صدیق کا پتہ چلتا ہے، میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اے لوگو، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن سنو میرا خلیل اللہ ہے، خلیل میرا اللہ ہے۔ خلیل کا مطلب ہے گہرا دوست، خاص اور گہرا دوست۔ فرمایا اگر اللہ، یہاں ابو بکر صدیق کے بعد حضور فرما رہے ہیں اگر میں گہرا دوست کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن سنو میرا خلیل اللہ ہے۔ لہذا یہاں بات یہ بتائی دی گئی ہے، کسی نے پوچھا حضور کا مقام کیا، ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یہ حدیث سامنے رکھو، جو مقام حضور کا اللہ کے یہاں ہے، جو مقام حضور کا اللہ کے یہاں ہے، وہی مقام حضور کے پاس ابو بکر کا ہے۔ جو مقام حضور کا اللہ کے یہاں ہے، وہی مقام حضور کے پاس ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ لہذا افضلیت ابو بکر صدیق کی بات آئے تو آج کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں دیکھو بھائی، تم اپنے آپ کو غوث پاک کی اولاد کہہ رہے ہو تو اولاد ہو، لیکن عقیدہ غوث اعظم والا رکھو، عقیدہ غوث اعظم والا رکھو۔ کیوں لوگوں کو آپ، کیونکہ عقیدے کے خلاف آپ نہیں بکا نہیں ظاہری خلافت باطنی خلافت، میں نے کہا یہ عقیدہ آپ کا ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کا تھا، نہ اہل بیت کا تھا، نہ اولیاء کرام کا تھا۔ باطنی خلافت کے ابو بکر کو نہیں تھی، آگے میں بتاؤں گا جب ولایت کا معاملہ آئے گا۔ لہٰذا یہ افضلیت کا معاملہ آ رہا ہے، اتقا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، تو سب سے بڑا پرہیزگار ہونے کے لیے افضل ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں افضل ہونے کے متعلق میں نے قرآن کی ایک آیت اولو الفضل سے بتا دیا، اور فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل سے میں نے 3-4 حدیثیں پڑھ کر بتا دی ہے۔ اب آئیے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں غوث پاک کی ہے، غنیۃ الطالبین سے میں بتاؤں گا۔ اچھا اس کتاب کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ کتاب غوث پاک نے لکھی نہیں۔ میں نے کہا آپ بول لو، لیکن ہماری نظر میں جن بزرگوں نے کہا یہ کتاب غوث اعظم نے لکھی ہے، ان میں آپ کون کون ہے جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ یہ کتاب غوث پاک کی لکھی ہوئی ہے، ان بزرگوں میں کون کون ہے؟ ایک مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ 1000ویں صدی کے مجدد، کام ایسا کیا کہ پورے ہندوستان میں آج اذانوں کی جو آواز آ رہی ہے انہی کی برکت سے آ رہی ہے۔ لہذا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات میں غنیۃ الطالبین کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم دستگیر نے اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، مجدد الفسانی کے نزدیک بھی یہ کتاب غوث اعظم کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے۔
ایک تو یہ مجدد الفسانی نے بھی کہا، میں نے کہا تھوڑا جذبات کو میں سائڈ میں رکھ کر بات صرف علمی کر رہا ہوں، لہٰذا دوسرا اس کتاب کے بارے میں، کتاب جو ہے غنیۃ الطالبین غوث اعظم ہی نہیں لکھی ہے، اس کے بارے میں حضرت سیدنا رفیع الدین احمد غریب نوازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حیدرآباد کے لوگ صبا قادری کے نام سے جانتے ہیں، جو اولاد غوث اعظم ہے، جن کی درگاہ جو ہے آج بھی ٹولی چوکی شیخ پیٹ 7 گنبد کے پیچھے کے علاقے میں 500 سال سے آرام کر رہے ہیں، ان کا نام سید رفیع الدین احمد غریب نوازی رحمت اللہ تعالی علیہ اولاد غوث اعظم ہے، ان کے نزدیک بھی یہ کتاب غنیۃ الطالبین غوث اعظم ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آج کے سیدوں کو چاہیے، آج کے سیدوں کو، صاحب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کو عقیدے کو نہ بگاڑے اور سوچ سچ ہے وہ بات بتایا کرے، لہذا یہ بات۔ تیسری بات سنیں، اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، امام اہل سنت نے بھی کہا ہے، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، غنیۃ الطالبین غوث اعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ 3 بزرگ۔ اب آئیے اور ایک، اگر کوئی نہیں تم لوگ رضوی ہو، تم اعلیٰ حضرت کو چاہنے والے ہو، آئیے صاحب لوگا، جو اب بیان آئے گا آپ جواب دیجئے۔ اب اس کتاب کو غنیۃ الطالبین، یہ کتاب غوث اعظم ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا ماننا، یہ ماننا تو مجدد الفسانی کا بھی ہے، یہ ماننا سید رفیع الدین احمد غریب نوازی کا بھی ہے، یہ ماننا حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی ہے، تو یہی ماننا شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ ہاں، مولانا انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ نے مقاصد اسلام جو 11 جلدوں میں لکھی ہے، اس میں آپ سورہ ناس کی جو جلد آپ نے تفسیر کی ہے، سورہ ناس کی تفسیر میں ایک جلد لکھی ہے، اس جلد میں آپ نے غنیۃ الطالبین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ کتاب غوث اعظم نے لکھی ہے۔ اور جو لوگ نئے ہیں وہ لوگ پریشان ہو گئے، مولانا آپ یہ کتاب غوث اعظم کی لکھی ہے، اس ثابت کرنے کے لیے اتنے بزرگوں کا نام لے رہے، انکار کس نے کیا ہے؟ کہا آج کے صاحب لوگوں نے کیا، حیدرآباد کے، وہ بھی حیدرآباد، میں بھی حیدرآبادی ہوں، صاحب لوگ نہیں۔ اچھا آپ بولیں گے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ یہ ہے اس میں عقیدہ وہی ہے دمادمس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، اور اس میں عقیدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر ہے کہ وہ صحابی ہے اور جنتی ہے۔ اب یہ دونوں ان کی نیل کی ہڈی بن گئی صاحب لوگوں کی، یہ دونوں بات انکار کرتے ہیں، افضلیت ابوبکر صدیق کا اور جو ہے امیر معاویہ کا، یہاں آ کر حلق میں اٹک جاتا ہے، کہتے یہ کتاب انکار کر دو۔ میں نے کہا تمہارے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے غنیۃ الطالبین سے میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے فضائل صحابہ سے آپ نے سنا ہے نا، فضائل صحابہ سے، امام احمد بن حنبل سے، آئیے میں غنیۃ الطالبین سے آپ کو حوالہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیں غوث اعظم کہہ رہے ہیں کون اٹھ رہا جا رہا کیا کر رہا، کچھ نہیں، یہ سیکھنے کی باتیں، آپ میری طرف توجہ دیجئے۔ اب آئیے غوث اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب غنیۃ الطالبین میں تھوڑا یہ فیان منکر میں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ آواز شاید آ رہی نہیں آ رہی میں، محبت سے اور ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم فرماتے ہیں امت محمدیہ کی فضیلت پر ایک باب بنا غوث اعظم ہے، امت محمدیہ کی فضیلت۔ اب دیکھیں غوث اعظم فرمائے اہل سنت اس بات کے متقید ہے، جملہ کیا کہا؟ اہل سنت اس بات پر، اپنے آپ کو اہل سنت دکھ رہے ہیں غوث پر، ہائے بولو نا سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اہل سنت اس بات پر متقید ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تمام امت سے بہتر ہے، تمام امت سے بہتر ہے، اور ان میں اس زمانے کے لوگ، اس امت میں اس زمانے کے لوگ تمام لوگوں سے بہتر اور افضل ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور کو دیکھا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کی بیعت کی اور آپ کی پیروی کی، جہاد کیا، اپنا مال اپنی جان قربان کی، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔
لہذا آگے فرماتے پھر غوث اعظم فرماتے پھر یہ صحابہ میں کون بہتر ہے؟ کہا صحابہ میں وہ افضل ہے جنہوں نے پہلے ایمان لایا، مہاجر، ان میں بدر والے افضل ہے، پھر ان میں حدیبیہ والے، الگ الگ لگا کر پھر آخر میں کہتے ہیں پھر تمام صحابہ میں پہلے مہاجر افضل ہے، ان میں بدر والے ہیں، ان کے بعد احد والے ہیں، ان کے بعد جو ہے فلاں فلاں جنگ والے ہیں، اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ان تمام کم و پیش 1,25,000 سوا لاکھ صحابہ میں سارے سوا لاکھ صحابہ میں سب سے افضل 10 ہے۔ غوث اعظم فرما رہے تمام سوا لاکھ صحابہ میں ان صحابہ میں سب سے افضل 10 ہے جن کو عشرائے مبشرہ یعنی جنتی صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 کا نام لکھا، لکھنے کے بعد ان 10 میں بھی 4 افضل ہیں، ان 10 میں بھی 4 افضل ہے، ایک ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر فرماتے ہیں غوث اعظم اس کے بعد ان 4 میں سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ابن خطاب ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صاحب لوگ فتویٰ لگانا تو اعلیٰ حضرت پر نہیں، غوث پاک پر لگا کر بتاؤ۔ خود غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں اہل سنت کا عقیدہ بتایا ہے کہ دمادم مسقل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ اب یہ تو فضائل صحابہ سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں بتائی ہے فضیل افضلیت ابو بکر صدیق پر۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مشہور معروف عالم دین، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے کئی حوالوں کو اپنی اس کتاب میں جمع کر دیا۔ ایک کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ جان رحمت، لکھنے والوں کا نام ہے مولانا عبدالستار حمدانی صاحب، ابھی زندہ ہے، اللہ ان کی حیات لمبی رکھے، ان کی عمر لمبی رکھے، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ جان رحمت میں جہاں پر ابو بکر صدیق کے فضائل کو باندھا ہے تو وہاں پر افضلیت ابو بکر صدیق پر حضرت مولا علی کا قول بھی لیا ہے، حضرت امام زین العابدین کا بھی قول لیا ہے، حضرت امام جعفر صادق کا بھی قول لیا ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا آپ فرماتے ہیں یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں افضلیت کی بات چل رہی ہے نا، افضلیت ابو بکر صدیق کی بات چل رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں صحیح بخاری سے حوالہ دیا کہ ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ کے بیٹے مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے اپنے والد مولا علی سے عرض کیا کہ حضور انبیاء کے بعد صحابہ میں کون افضل ہے؟ حضرت یہ حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ حدیث فتوی رضیہ سے حوالے سے دے رہا ہوں لیکن یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ فرماتے میں نے اپنے والد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے میرے مومنین یہ بتائیے نبیوں اور رسولوں کے بعد حضور کے بعد اس امت میں کون افضل ہے صحابہ میں؟ فرمایا ابو بکر ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر ہے۔ کہا ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عمر ہے۔ یہ تھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فتویٰ۔ اب آئیے آگے دیکھیں، آگے فرماتے ہیں کہ یہی مولا علی رضی، اچھا یہ مولا علی کا فتویٰ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے نا۔ دار قطنی سے یہاں میں اور ایک بات بتاتا ہوں کہ دار قطنی، امام دار قطنی نے اپنی جوحفہ رضی اللہ تعالی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں امیر المومنین کرم اللہ وجہ کے مقرب بارگاہ تھے، یعنی یہاں صحابہ یعنی ان خیال میں مولا علی کرم اللہ وجہ تمام امت سے افضل تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف کہتے سنا تو حضرت علی سخت رنج ہوا، حضرت مولا علی ان کا ہاتھ پکڑا۔ ابو جوحفہ کا صحابہ میں ایک صحابی ہے، میں تھوڑا اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ ابو جوحفہ کہتے ہیں کہ میرا ماننا یہ تھا کہ صحابہ میں افضل مولا علی ہے، صحابہ میں افضل مولا علی ہے۔ تو میں جب یہ بات لوگوں کو کہا تو لوگوں نے میری مخالفت کی اور مجھے ڈانٹا اور مجھے باتا کیا، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، افضل تو ابو بکر ہے۔ تو میں نے کہا چلو یہ بات علی سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ میں گیا اور جا کر مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ سنن
دار قطنی میں لکھا ہوا ہے یہ روایت, اور ابو جحافہ سے روایت ہے. امام دار قطنی نے لکھا ہے, علامہ ذہبی نے بھی اس حدیث کو, علامہ امام ذہبی جو محدثین کے نزدیک بڑے بڑے پائے کے محدث ہے, علامہ امام ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. یہ جو روایت میں پڑھنے جا رہی کیا ہے, صحیح ہے. تو حضرت ابو جحافہ کہتے ہیں میں تو یہ سمجھتا تھا کہ صحابہ میں علی افضل ہے. اب جب میں یہ بات لوگوں سے کہی تو لوگوں نے مجھے تانا دیا, باتیں کیا, تو میں نے ڈائریکٹ مولا علی سے کہا کہ میرا تو عقیدہ یہ ہے, میں رنج میں ہوں. حضرت علی نے چہرہ کا رنگ تھوڑا بگڑا, علی نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خاص قریب کر کہا سنو میں بتاتا ہوں اصل عقیدہ کیا ہے. کہا کیا بات ہے؟ حضرت علی نے خود فرمایا ابو جحافہ حضور کی امت میں نبی اور رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے, ان کے بعد فاروق اعظم ہے. حضرت ابو جحافہ کہتے ہیں کہ علی گواہ رہنا, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. ابو جحافہ کہتے ہیں علی گواہ رہنا, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, آج کے بعد یہ سارے لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ دمادم مسک اندر ابو بکر کا پہلا لمبر. بولے محبت سے سبحان اللہ. یعنی میں آپ کو تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ صحابہ کو بھی کس طرح کے معاملات پیدا ہو چکے تھے, لہٰذا صحابہ میں کچھ صحابہ اس طرح کا عقیدہ رکھے تو مولا علی نے جھٹک دیا. اب آئیے, حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں ایک بات روایت کی ہے کہ امام زین العابدین کا ارشاد, امام زین العابدین یعنی امام زین العابدین کے پاس ایک شخص نے امام زین العابدین کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور کی بارگاہ میں ابو بکر اور عمر کا مرتبہ کیا تھا؟ حسین کے بیٹے امام زین العابدین کربلا میں جو زندہ بچ کر آئے, جن کا نام اصل علی اوسط ہے اور لقب زین العابدین ہے. لہٰذا اپنی مسند میں امام احمد بن حنبل, اور میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں سیرت مصطفیٰ جان رحمت سے, اور 4 جلد میرے ہاتھ میں ہے. لہٰذا حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے حضور کا بارگاہ میں ابو بکر کا اور عمر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے حضور کے روضے کی طرف دیکھ کر کہا اب جو یہ مقام ہے ان کا, بولو اللہ سبحان اللہ. فرمایا دیکھو ان دونوں کے روزے کا ہے, کہا حضور کے پہلو میں ہے, کہا جو مقام اب ہے ظاہری زندگی میں یہی مقام تھا. مولانا سبحان اللہ. لہذا امام دار قطنی نے, اب یہاں امام دار قطنی سے روایت آ رہی ہے, امام محمد بن باقر سے روایت ہے. یہ امام زین العابدین مولا علی کا روایت سن لیا آپ, دمادم مسقل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. امام زین العابدین کا آپ نے سن لیا. امام محمد بن باقر سے روایت ہے. لہذا امام محمد بن باقر نے تو بات کمال کی کر دی. امام محمد بن باقر وہ جو امام جعفر صادق کے والد ہے, امام محمد باقر وہ جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, امام محمد بن باقر وہ جو امام حسین کے پوتے ہیں. ارے امام محمد بن باقر وہ امام ہے, ان کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے میرے آقا رحمت کونین نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا تھا جابر میرے اولاد میں یعنی علی کے بچوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا, اس وقت تک تجھے اللہ زندہ رکھے گا, اس کا نام محمد ہوگا, تو اس سے ملاقات کرے گا, جب تیری ملاقات ہو تو میرا بھی سلام اس کو کہہ دینا. یہ ہے امام محمد بن باقر جو آپ فرماتے ہیں کیا کہا, آئے ہائے ہائے, ماننے والے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے, جملہ ذرا غور کریں. امام محمد بن باقر فرماتے ہیں یعنی اولاد مجد, ہم اولاد زہرا بطول, ہم اولاد زہرا بی بی فاطمہ, فرماتے ہیں ہم بی بی فاطمہ کی اولاد, تمام بچوں کا یہ عقیدہ ہے. کیا ہم اولاد ہے, جملہ دیکھیے آپ, ہم اولاد زہرا بطول کا یہ عقیدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اور اجماع اس بات پر ہے, ہم اہل بیت کا اجماع بھی ہے, اتفاق بھی ہے کیا کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے, ان کے بعد فاروق اعظم ہے.
یہ جملہ کافی ہے نا امام محمد باقر کا کہ ہم اولاد بطول بی بی فاطمہ کی اولاد کا. اس بات پر عقیدہ اور اجماع ہے کہ حضور کے بعد افضل ابو بکر ہے, اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لہٰذا اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو تھے امام حسین کے بچے نا, امام حسن کے بیٹے. آئیے امام حسن کے بیٹے, نام تھا ان کا, یہ بھی دار قطنی میں یہ روایت ہے, نام تھا امام محمد بن عبداللہ محض بن حسن مصنع. عبداللہ محض اور بن عبداللہ حسن مصنع بن حسن مشتبہ. امام حسن کے جو بیٹے حسن مصنع تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن محض, اور ان کے بیٹے امام محمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا. عبداللہ بن محض کون ہے؟ یہ غوث اعظم کے داداؤں میں سے آتے ہیں. حسینی سید انہی کی اولاد میں سے آئے, حسن مصنع کی اولاد میں سے آئے ہیں. جتنے حسنی سید ہیں وہ امام حسن مصنع کی اولاد میں سے آئے ہیں. لہذا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کے پاس کچھ اہل کوفہ آئے. کس کے پاس؟ عبداللہ بن محض کے پاس, امام حسن کے پوتے کے پاس. کچھ کوفہ کے لوگ آئے, کوفہ میں شیعہ لوگ بہت تھے. فرمایا کچھ اہل کوفہ آئے اور حاضر ہو کر اس کرے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کر دیا. عبداللہ بن محض سے سوال کر دیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو آپ نے عبداللہ بن محض نے آپ نے اپنے شہر والوں کو دیکھ کر کہا ان کو دیکھو. جملہ کا یہ شہر میرے شہر والے, میرے کوفہ میں رہنے والے اپنے شہر والوں کو دیکھ کر کہا جگہ اپنے شہر والوں کو دیکھو, یہ مجھ سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ مجھ سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وہ دونوں میرے نزدیک بلا شبہ مولا علی سے افضل ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. وہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن محض بلا شبہ کوئی شک نہیں اس بات پر. کون ہے عبداللہ بن محض؟ حضرت امام حسن کے پوتے ہیں. فرماتے ہیں یہ دونوں بلا شبہ مولا علی سے نزدیک ہمارے یہاں افضل ہے. یہی امام اجل امام حسن مشتبہ کے پوتے حضرت شہید کربلا کے نواسے, ان کا لقب مبارک, یعنی یہ ایک تو امام حسن کے پوتے بھی عبداللہ بن محض اور ایک رشتہ امام حسین سے بھی ہے کہ آپ امام حسین کے بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. حسن مصنع کا نکاح امام حسین کی بیٹی سے ہوا تھا, اور وہ بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام تھا عبداللہ بن محض. یہ امام حسن کے پوتے بھی ہیں عبداللہ بن محض, اور امام حسین کے نواسے بھی ہیں. حسن کے پوتے ہیں, حسین کے نواسے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم اہل بیت کے نزدیک ابو بکر عمر علی سے بھی افضل ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہاں تک میں نے ماننے والے کے لیے آئیے میں ایک اور کتاب بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے دلائل الیقین فی کلمات عارفین. دلائل الیقین فی کلمات عارفین لکھا کس نے؟ اعلیٰ حضرت کے دادا پیر نے, یعنی پیر و مرشید کے بیٹے نے, اعلیٰ حضرت کے پیر کے بیٹے پیر خانے نے. کون؟ حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری. ابو الحسین جن کو نوری میاں کہا جاتا ہے, یہ کون ہے؟ یہ سید ہے, آل رسول ہے, اولاد غوث اعظم بھی ہے, سید بھی ہے, آل رسول بھی ہے, اولاد غوث اعظم بھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب دلائل الیقین فی کلمات یقین. میں نے پورے اگر میں پڑھنے لگ جاؤں تو یہاں سے 10 سے 15 منٹ ہمارے اندر رہ گئے ہیں, یہ کافی نہیں ہو گئے. لیکن اس میں آپ نے جو باتیں کی ہے اسے سنیں. آپ نے افضلیت ابو بکر صدیق اور آپ کی ولایت کے بارے میں, ابو بکر صدیق افضل ہے تمام صحابہ میں, اور ولایت میں بھی افضل ہے, اعلیٰ ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے جہاں قرآن اور حدیث سے روایتیں کی ہے وہیں پر حضرت ابو الحسین نوری میاں قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 200 سید بزرگوں سے روایت کیا ہے. کیا؟ دمادمس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. کتاب میں کتنے بزرگ ہیں؟ 200 سادات بزرگوں سے. کتنے؟ 200 سید بزرگوں سے
उनसे रिवायत लेकर कहा कि सब सादा का अकीदा ये था कि दमादम मस्कल अंदर अबू बकर का, अबू बकर का, अबू बकर का। मैंने कहा अफजलियत अबू बकर को आपने छेड़ा है तो सुनना भी पड़ेगा, आपने छेड़ा है तो सुनना भी पड़ेगा। अपने बड़ों, अरे हम अहले बैत है, कहा अहले बैत, हमारे अहले बैत, उनके कदमों के धूल हमारे आंखों का सुरमा, अहले बैत के कदमों की धूल हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन मैं कहता हूं अकीदा अहले बैत से नहीं बल्कि अकीदा कुरान और अहादीस से आता है। अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का मामला कुरान और हदीस से साबित है और ये बात तयशुदा है। इस्लाम में ईमान पहले है, खानदान बाद में है, अकीदा पहले है, नस्ब बाद में है। अगर खानदान के होकर ईमान के खिलाफ बात करो, खानदान के होकर कुरान के खिलाफ बात करो, खानदान के होकर हदीस के खिलाफ बात करो तो हम आपकी नहीं सारे मदीने ताजदार मदीना मुस्तफा जाने रहमत की मानेंगे, अल्लाह के कलाम की मानेंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा इस्लाम में खानदान पहले नहीं, ईमान पहले है, नसब पहले नहीं, अकीदा पहले है। और अकीदा खानदान नसब से नहीं सीखा जाता, कुरान और हदीस से सीखा जाता है। ये था अफजलियत अबू बकर के बाद। अतका का माना दूसरा क्या है? विलायत अबू बकर। बोलो ना सुभान अल्लाह। विलायत, विलायत। आप देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की विलायत का मामला आ जाए तो मैं आपको बता दूं, आज भी पीराने तरीक़त का ये मामला है कि जब भी अपने खलीफा अकबर को अपना जानशीन बनाते हैं, अपना जानशीन बनाते हैं तो फौरन उनको क्या करते हैं? अपना मुसल्ला देते हैं कि ये मुसल्ला तुम आज से लेना। ये आज भी तरीका है कि अपने जानशीन को मुसल्ला दिया जाता है। लिहाजा मौलाना अनवारुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकासिद इस्लाम में लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी जिंदगी में अबू बकर को मुसल्ला देकर बता दिया, मेरे सहाबा मेरे बाद मेरा जानशीन अबू बकर होगा। अरे भाई खिलाफत, खिलाफत किसको दी जाती है? और खिलाफत उसी को दी जाती है जिसके अंदर रूहानियत होती है, जिसके अंदर विलायत होती है, जिसके अंदर विलायत का आला मुकाम और मर्तबा होता है, उसको खिलाफत दी जाती है। अरे भाई मुरीदों में जो विलायत का लायक नहीं है तो उसको खिलाफत कहाँ मिलेगा? उसका बातिन साफ नहीं तो उसको खिलाफत कहाँ मिलेगी? लिहाजा अबू बकर सिद्दीक का बातिन इतना साफ था, इतना ज्यादा साफ था, लिहाजा में हजरत अबू बकर सिद्दीक को सरकार ने अपनी जाहिरी जिंदगी में मुसल्ला देकर बता दिया कि देखो लोगों, मेरे बाद जो मुकाम मर्तबा अल्लाह के यहां मेरा है, मेरे नजदीक मुकाम मर्तबा अबू बकर का है। और इसका बातिन इतना साफ है कि मैंने मुसल्ला देकर बता दिया कि इसकी विलायत अल्लाह के नजदीक क्या मुकाम मर्तबा रखती है। ये तो एक है। दूसरी सुने आप, हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखिए मुत्तकी वली वो, सबसे बड़ा वली वो जिसकी नेकियां सबसे ज्यादा हो, जिसका ईमान और नेकियां सबसे ज्यादा हो। लिहाजा मेरे आका रहमत कौनैन ने क्या इरशाद फरमाया, अगर सारे लोगों के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए, अबू बकर के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए तो अबू बकर के ईमान का पल्ला भारी हो जाएगा। अरे नेकियां जिसके ज्यादा हो, कुरान क्या कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, गौर से सुनो, अल्लाह के दोस्तों को न खौफ है न गम है, लेकिन उनकी सिफत क्या बयान की, अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले हैं, वो कानू यत्तकून, वो मुत्तकी और परहेजगार है। यहाँ कुरान ने बता दिया विलायत उसी के पास आती है, अल्लाह का कुर्ब उसी को मिलता है जो मुत्तकी और परहेजगार होता है। तो मुझे बताइए अबू बकर कैसे वली है जो मुत्तकी और परहेजगारों के भी सरदार है? मुत्तकी और परहेजगारों के भी वो बोला ना क्या है, सरदार है। और जिनका ईमान, मेरे आका ने क्या फरमाया, आसमान में जितने नेकियां है उतने नेकियां उमर के हैं, और उमर की सारी नेकियों को एक तरफ रखो तो अबू बकर की एक नेकी ऐसे होती है। अच्छा देखिए मुर्शिद क्या करते हैं, मुर्शिद क्या करते हैं, अपने मुरीद को अपने रंग में ढकल दे। बोलो ना सुभान अल्लाह।
جو سچے پیر کیا کرتے ہیں، اپنے مرید کو اپنے قابل دیکھتے تو اپنے مزاج ڈھل جاتی ہے، رنگ میں ڈل جاتا ہے۔ حضرت بحر العلوم خدیر پیا نے کیا خوب کر فرمایا ہے، اپنے ہی رنگ میں رنگنا مرشد، اپنے ہی رنگ میں رنگنا مرشد۔ اس کو کیا کہا ہے دوسرے لفظ میں سمجھے، جو خدیر پیا کہہ رہے ہیں کہ کتنے سانچوں میں خود کو ڈھالا ہے، یار بھی کیا تماشے والا ہے۔ لہذا اب میرے آقا کی بات، ابو بکر صدیق کی ولایت کی بات آ گئی تو حضور کے اتنے قریب تھے اللہ اس رسول کے کہ حضور کی مزاج یوں سمجھے کہ مزاج شناس رسول تھے، کون؟ ابو بکر صدیق۔ اور ایسا عشق رنگ جم گیا تھا، ایسا جم گیا تھا، مزاج بن گئی تھی، بات بن گئی تھی۔ آپ دیکھیں حدیبیہ کے میدان میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین سے معاہدہ کیا تو مشرکین کے جو شرائط لکھے جا رہے تھے، فاروق اعظم آئے، کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر ہم حق پر ہے۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا دین بھی سچا ہے۔ کیا اللہ کا کلام قرآن سچا نہیں ہے؟ کہ اللہ کا کلام بھی سچا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم ان مشرکوں کی شرطیں کیوں مانے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر خاموش رہو میں اللہ کا رسول ہوں، عمر خاموش رہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے، میں تو یہ نہیں کہا نا، میں نے خواب دیکھا عمرہ کریں گے، یہ نہیں کہا کہ اس سال اب عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا نا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور کچھ کہا نہیں، لیکن برداشت نہیں ہوا کہ مشرکوں کے جو شرائط دیکھ رہے تھے۔ گئے فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور جا کر وہی سوال جو حضور سے کرے، وہی سوال صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں، جواب بھی وہی آ رہا ہے جو حضور نے جواب دیا تھا۔ ولایت کا مقام دیکھے صدیق اکبر کا۔ اب گئے صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم، کہا عمر ہم سچ حق پر نہیں ہے؟ کہا ہم حق پر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا ہمارا اسلام سچا نہیں ہے؟ کہا ہمارا اسلام بھی سچا ہے۔ کیا اللہ کا کلام سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا کلام بھی سچا ہے۔ پھر ہم یہ شرطیں کیوں مانے؟ حضرت عمر کرے ابو بکر سے اے ابو بکر ہم یہ شرطیں مانے کیوں؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر خاموش رہو وہ اللہ کے رسول ہے، عمر خاموش رہے۔ دیکھیں بات کہیں نہیں تھی لیکن عشق بڑھ جاتا ہے، محبت عشق کا مقام لے لیتا ہے تو پھر پیر کے مزاج کو پیر کے رنگ میں رنگ کر وہ بھی ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہو جاتے ہیں۔ جواب جو حضور نے دیا وہی صدیق اکبر نے دیا۔ حضرت عمر نے پھر کہا اے عمر اے ابو بکر کیا حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ خواب میں نے دیکھا ہے۔ صدیق اکبر نے یہی کہا جواب میں کہ سرکار نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ اسی سال کریں گے، سبحان اللہ اسی سال کریں گے، جملہ وہی کہا ہے۔ لہذا میں نے کہ اس سے بڑھ کر ولایت کی دلیل کیا ہوگی جو اپنے ہی رنگ میں رنگ کر حضور کی محبت میں فنا فی اللہ، پیر کی محبت میں فنا فی الشیخ ہو کر باقی باللہ جو ہو گیا ہے، پیر کی محبت میں جو اپنے آپ کو فنا کر لے۔ یہی میرے آقا رحمت کونین پر جب وحی نازل ہوئی آپ بی بی خدیجہ کے پاس آئے، کہا خدیجہ وحی کی جو کیفیت ہے میں وہ کیفیت کو بیان کیا۔ بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز کرنے والے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ یہ صفتیں بی بی خدیجہ نے حضور کے لیے بیان فرمائی۔ یہی ابو بکر جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ابن دغانہ راستے میں ملتا ہے، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری قوم مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتی، اللہ کے حکم سے میں حضور سے اجازت لے کر مکہ چھوڑ لگا ہوں۔ ابن دغانہ نے کہا ابو بکر تم جیسا شخص بھی مکہ چھوڑ سکتا ہے، تم وہ جو غریبوں کی مدد کرتے ہو، تم وہ جو لوگوں کے مہمان نوازی کرتے ہو، تم وہ جو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ میں نے کہا نا یہ ولایت کے لیے یہ بہت ہے۔ اچھا سنیے اور ایک بات دیکھیے، جتنا امام متقی پرہیزگار ہے نا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیفیت اور ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیفیت اور ہے۔ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، لیکن فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے۔ خیرت کی آواز سنی، پردہ ہٹایا، کہا اللہ اللہ اللہ۔ عمر سے کہا ہٹ جاؤ، عمر ہٹ جاؤ، یہ پہ مسلح کرے گا، اللہ راضی ہوگا تو ابو بکر سے راضی ہوگا، ابو بکر سے راضی ہوگا۔ کئی احادیث ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ خود کہتے ہیں
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर से नमाज पढ़ जाना कि मैं मौजूद था, लेकिन फिर मेरे आका ने फरमाया अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। तो हमने हजरत मौला अली कहते हैं हुजूर के ज़ाहिरी जिंदगी के बाद, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हमने तय कर लिया जिनको हुजूर ने हमारे नमाज का इमाम बनाया वो हमारे मुसलमानों का भी इमाम बनेगा, इसलिए मैंने उनसे हाथ पर बैत कर ली। अब देखिए जिनको, अच्छा आप मुझे बताइए, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे रजी अल्लाह ताला अन्हु और पीछे सारे सहाबा है जिसमें मौला अली भी है, और नमाज अब पढ़ा रहे अबू बकर, नमाज अब पढ़ा रहे सिद्दीक़ अकबर, पीछे तमाम सहाबा मौलाए कायनात भी है। तो बताइए मुक्तदी इमाम के पीछे जब नमाज के लिए खड़ता है तो नियत क्या करता है? पीछे इस इमाम के मुझे बताइए कि मौला अली जिसको कहते हैं पीछे इस इमाम के, तो उसकी विलायत का मुकाम मर्तबा क्या होगा? उसकी विलायत का मुकाम मर्तबा क्या होगा? जहां अली कह रहे हैं अरे तुम ये इमाम, शिया कहते हैं ये इमाम लोग है, 12 इमाम है। मैंने कहा ठीक है 12 इमाम हम भी मानते हैं, लेकिन सुनो हम उनको मासूम इल्लल्लाह नहीं बल्कि महफूज इल्लल्लाह मानते हैं। लेकिन तुमने इमामों का नाम लिया है ना, लेकिन मौला अली जिसको खुद इमाम कह रहे हो, मौला कायनात जिसको खुद इमाम कह रहे हो और कह रहे पीछे इस इमाम के, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आ जाए विलायत की बात, हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दाता गंज बख्श, यहाँ मेरे पास ने फोटो, मैंने किताब नहीं लाई, मैंने कहा ये किताब लाऊंगा तो काफी और उसकी शरह करने होंगे, लेकिन मेरे पास फोटो मौजूद है यहाँ पर। क्या हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी से जब पूछा गया सहाबा में अइम्मा तरीक़त कौन है, तरीक़त यानी सूफी कौन है सहाबा में, तो आपने फरमाया तमाम सहाबा और तमाम क़यामत तक के आने वाले औलिया के पेशवा और इमाम दमादम मस्क कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यही दाता साहब कहते हैं अबू बकर तमाम सहाबा के भी पेशवा यानी इमाम तरीक़त है, ताबईन बल्कि क़यामत तक के आने वाले औलिया के इमाम तरीक़त हजरत अबू बकर सिद्दीक़ है। कहा नहीं, जब वो अबू बकर सिद्दीक़ इमाम तरीक़त है तो सिलसिला क्यों नहीं पहला? कहा सुनो अबू बकर सिद्दीक़ ने खिलाफत दी थी सलमान फारसी को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सलमान फारसी खिलाफत दी थी हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत कासिम कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक़ के पोते हैं, उनको खिलाफत दी थी। हजरत कासिम ने खिलाफत दी अपने नवासे हजरत इमाम जाफर सादिक को, इमाम जाफर सादिक को खिलाफत दी। और इस तरह इमाम जाफर सादिक के एक सिलसिला फैला जिसको सिलसिला नक्शबंदिया कहा जाता है, वो उसके हेड अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक तो ये रिवायत है। यही दाता साहब कहते हैं अब्दुल्ला बिन अहार रहमतुल्लाह ताला अलैह, हव्वार या अहार, हव्वार ये जंगल में जा रहे थे, डाकू थे, लूटना चाहते थे। एक काफिले को देखा तो अंदर से एक औरत आवाज दे रही है अपने शौहर को, कह रही है इस जंगल में क्यों रखे, यहाँ अब्दुल्ला बिन अहवार जैसा शख्स रहता है, वो हमें मार देगा, हमें लूट लेगा। उस वक्त दरवाजे पे खड़े थे अब्दुल्ला बिन अहवार, उन्होंने सुना कि औरत भी इतना डर रही है, अपने आप को कहा कि तू कब सुधरेगा, तू कब अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा। फौरन जंगल से बैठे, तौबा की सच्ची अल्लाह की बारगाह में, वाला आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। रोए, इतना रोए, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर कर रोते रोते नींद लग गई। ख्वाब में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और साथ में अबू बकर सिद्दीक़ भी है रजी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार ने फरमाया ए अब्दुल्ला बिन अहवार, अल्लाह ने तुझे और काम के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने तेरी तौबा भी कबूल फरमा ली है। तो अब्दुल्ला बिन अहवार कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आ ही गए हैं तो बैत भी कर लीजिए, मुरीद भी बना लीजिए। मेरे आका रहमत कौनैन ने फरमाया अब्दुल्ला बिन अहवार, मैं तुझे बैत नहीं करूंगा, मुरीद नहीं करूंगा, बल्कि मेरे साथ मैंने सिद्दीक़ अकबर को लाया है, वो तुझे बैत करेगा, वो तुझे खिलाफत देगा। तो अब्दुल्ला बिन अहवार को सिद्दीक़ अकबर ने बैत किया, खिलाफत दी और सर पे इमामा बांध रहे थे, आंख खुल गई। अब्दुल्ला बिन अहवार कहते खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मैंने जब आंख खोली तो सर पर इमामा का कपड़ा मेरे बाजू को रखा हुआ मौजूद था। सिलसिले नक्शबंदिया में अब्दुल्ला बिन अहवार सबके दादा पीर, बोलो ना सुभान अल्लाह। सिलसिले नक्शबंदिया में अब्दुल्ला बिन अहवार सबके दादा पीर है। भला कहा देखो ये विलायत नहीं थी,
ولایت نہیں تھی. خود حضرت داتا صاحب کہتے ہیں ولی کی ولایت کے لیے جہاں بہت چیزوں کا چھوڑنا ہے, شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کو چھوڑنا ہے, وہاں دنیا کو ایک سر چھوڑ دینا ہے, اور دنیا کو ایک سر چھوڑ کر صرف اللہ اس کے رسول کی محبت میں رہنا. یہ طریقت والوں نے کہاں سے سیکھا؟ داتا صاحب کہتے ہیں یہ طریقہ ابو بکر صدیق ہے. جب اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہ کی راہ میں مال دو, عمر نے آدھا مال رکھا, آدھا لا کر دیا, ابو بکر نے سارا مال لا کر دے دیا. جب پوچھا کہ ابو بکر اپنے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو, کہا میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. طریقت میں سارا مال دے دینا یہ طریقہ ابو بکر کا ہے. کہا ولایت نہیں تھی, ان کو ظاہری خلافت تھی. میں نے کہا یہ تم بولتے بیٹھو, تم بولتے بیٹھو, اور تم کو جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں. تم بولتے نہیں تھے تو ہم تمہارے خلاف بولتے نہیں تھے. تم نے عقیدے کو بگاڑا ہے, اجماع کو بگاڑا ہے, تو ایسے وقت میں خاموش رہنا. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی سوال ہوگا, جب یہ وبا پھیل رہی تھی تو تم خاموش کیوں رہے, بولے کیوں نہیں؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بولا ہے. آپ کے سید ہونے پر ہمیں میں کوئی چڑ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں سادات ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن ہم کہتے ہیں سید اپنے بڑوں کے عقیدے پہ چلو, اپنے قرآن حدیث کے عقیدے پہ چلو. ایسے عقیدے مریدوں کو مت سکھاؤ جو عقیدہ رافضیوں اور شیعوں کا عقیدہ ہے. تم ایسے بن جاؤ جو امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور ناؤ ہے, نجم ہے, عطرت رسول اللہ کی. ہمیں صحابہ بھی چاہیے, اہل بیت بھی چاہیے. ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے, اہل بیت سے بھی محبت ہے, لیکن جو اہل بیت کہہ رہی ہے دمادم قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. ابے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ان کی خلافت پہ حملہ کر رہے ہو, ان کی روحانیت پہ حملہ کر رہے ہو. روحانیت کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے وہ سب کے سب چیزیں ابو بکر کے پاس ہے. اور قرآن کہتے ہیں اتقا, قرآن تو کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ جو متقی ہے, اور ولیوں کا سردار, متقیوں کا سردار اتقا ہے. اتقا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ کی ولایت کی بات آگئی. آخری بات سنے کہ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے جب وصیت کرتے, دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے نا, وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا عائشہ یہ جو میرے مال کا ترکہ ہے اتنا تم رکھنا, اتنا تم بچوں کو دینا, بھائیوں کو دینا, لیکن ایک بات یاد رکھو, میری بیوی ہے نا ابھی حاملہ ہے, اس کے پیٹ میں بیٹی ہے, اس کا بھی حصہ رکھ دینا. بولو نا سبحان اللہ. دنیا سے جانے سے پہلے اپنی مقدس بیوی کا نام لے کر کہتے عائشہ پیٹ میں بیٹا یا بیٹی یہ بھی معلوم ہو گیا. بولو نا سبحان اللہ, یہ بھی معلوم ہو گیا. فرمایا ان کے پیٹ میں میرے ایک بیٹی ہے, عائشہ ایک حصہ ان کا بھی رکھ دینا. میں نے کہا یہ ولایت کا مقام نہیں, یہ ولایت والی نظر نہیں تو اور کیا ہے. ٹھیک ہے, افضل اتقا وہ جو سب سے افضل ہو نبیوں کے بعد, اتقا وہ جو والیوں میں سب سے بڑا ہو نبیوں کے بعد. آ جائیے, دو چیزیں میں نے افضل بتا دیا, ولایت بتا دی, تیسری چیز ہے علم. تیسری چیز کیا ہے؟ علم. ارے علم والا ہی تو متقی بنتا ہے نا. عبادت سیکھنے سے تو آتی ہے نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے تو آپ کی نمازیں بیکار, علم ہی نہیں ہے آپ کی عبادت بیکار. جتنا زیادہ علم اتنے زیادہ متقی پرہیزگار. تو لہذا اتقا کے لیے جہاں افضل ہونا, ولایت ہونا, وہاں پر علم کا ہونا بھی ضروری ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ, علم کا ہونا بھی ضروری ہے. آئیے میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو پسند کرے. اتنا کہنا تھا, حضرت ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا یہ کیا بات ہو گئی, ابو بکر روتے کیوں ہو؟ سرکار نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے, لہٰذا ابو بکر نے اپنے صحابیوں سے کہا وہ ایک بندہ کوئی اور نہیں, حضور کی ذات مبارکہ ہے, میرے آقا رحمت کونین کی ذات مبارکہ ہے. لہٰذا چند دن کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. صحابہ کہتے ہیں تب ہم جان لیا صحابہ میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اچھا سنیے, آپ کے علم کی بات آ جائے تو اور ایک بات دیکھیں, جب زکوٰۃ کے منکر, حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے, زکوٰۃ نہیں دیتے بول کر انکار کر دے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے,
کہا جو میرے آقا کے دور مبارکہ میں زکوٰۃ دیتے تھے ایک رسی کیوں نہیں، میں اس سے بھی جہاد کروں گا، وہ مرتد ہے۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر وہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ان سے آپ جہاد کرو گے، ان سے لڑو گے، ان سے جہاد کرو گے؟ صدیق اکبر نے کہا عمر جو میرے آقا کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتے تھے میں ان سے جہاد کروں گا، ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ حضرت علی بھی آئے، مولا علی بھی آئے، اور مولا علی نے بھی کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے وہی جواب دیا جو عمر ابن خطاب کو جواب دیا، اور بعد میں جب جنگ مرتدین سے ہوئی اور بتایا جس فرضیت کا مقام نماز کا ہے اسی فرضیت کا مقام زکوٰۃ کا بھی ہے، تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا بھی جہنمی ہے، کافر ہے۔ یہ بات صدیق اکبر کے علم کی وجہ سے صحابہ کو سمجھ میں آئی ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی وجہ سے صحابہ کو سمجھ میں آ گئی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ دو باتیں میں نے سنائی نا، دو روایتیں میں نے سنائی ہے۔ جماعت مسخلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ دو باتیں میں نے سنائی ہے۔ آخری بات سنے، چوتھی بات کیا کہ شجاعت میں، طاقت میں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہو تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہو تو پھر کسی سے نہیں ڈرتا، تو لہذا شجاعت اور طاقت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ جہاں افضلیت میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، ولایت میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اور جو ہے علم میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، وہیں پر شجاعت اور طاقت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسا؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیے کہ ایک صاحب کہنے لگے نہیں حضرت علی نے پہلے ایمان لایا۔ میں نے کہا دیکھو سب سے پہلے ایمان لائے، اجماع اس بات پر ہے کہ سب سے پہلے ایمان بی بی خدیجہ الکبریٰ نے لایا، اور پھر ان کے بعد ابو بکر ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آزاد مردوں میں پہلا ایمان ابو بکر نے لایا، عورتوں میں بی بی خدیجہ نے لایا، بچوں میں مولا علی نے لایا، اور غلاموں میں زید بن حارثہ نے لایا۔ اچھا ایک بات سن لیجئے ذرا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہاں بہت پیاری بات امام اہل سنت نے کی ہے، اور اس سے افضلیت بھی پتہ چلیں گی، ولایت بھی پتہ چلے گی، علم بھی پتہ چلے گا، شجاعت بھی پتہ چلے گی۔ وہ کیا پیاری بات کہی ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سنو کہ بی بی خدیجہ نے ایمان لایا، اور ان کے ذریعے دین کو کیا فائدہ؟ وہ تو عورت تھی، فائدہ پہنچا لیکن اتنا فائدہ نہیں جتنا پہنچنا چاہیے، وہ تو عورت تھی۔ اور اس کے بعد غلام میں حضرت زید بن حارثہ نے ایمان لایا، وہ تو غلام تھے، غلاموں کو پہلے کے لوگ اتنی اہمیت سے دیکھا نہیں جاتا تھا، محنت کی دین کے، لیکن وہ تو غلام تھے۔ اس کے بعد بچوں میں مولا علی نے ایمان لایا، لیکن بچے عمر کے حساب سے وہ ابھی بچے تھے، وہ جو کام بڑے کر سکتے بچے عمر کے حساب سے۔ اب بچے کون؟ بولنا سبحان اللہ۔ بچے کون؟ کہا ابو بکر صدیق، جو آزاد بھی تھے، یعنی آزاد مردوں میں تھے، تاجر بھی تھے، بہادر بھی تھے، شجاعت بھی تھے، تو سب سے زیادہ فائدہ دین کو پہنچا ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس لیے میرے آقا رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا سب کے احسان میں نے اتار دیے، سوائے ابو بکر کے جنہوں نے اپنی جان کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے اسلام کی خدمت کی ہے، ان کا احسان قیامت میں اللہ ہی اتارے گا۔ اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ عورتوں میں بی بی خدیجہ، بچوں میں مولا علی، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور جوان میں آزاد مردوں میں ابو بکر، تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان افضل ان تینوں سے ہے۔ کیا بات کی امام علیہ سنت ہے، ان تینوں سے ایمان افضل ابو بکر کا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ان تینوں سے ایمان افضل ابو بکر کا، نیکیاں زیادہ ان تینوں سے ابو بکر کے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ بات کو سمجھے، شروع ایمان لائے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ ایمان میں ان تینوں سے افضل، عمل میں ان تینوں سے افضل، بولو نا سبحان اللہ۔ کیا بات امام اہل سنت نے سمجھائی ہے۔ لہذا پھر عقیدہ دیتے ہوئے امام اہل سنت کا پھر وہ شعر پڑھ دو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار،
असहाब हुजूर नाव है, नज्म है, इतरत रसूलुल्लाह की। हम अहले सुन्नत सहाबा और अहले बैत दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों का अदब करते हैं, दोनों की इज्जत करते हैं, दोनों से प्यार करते हैं। जो इनको छोड़ा, एक को माने दूसरे के ना माने वो भी जो है खारजी, जो एक को माने दूसरे को ना माने वो भी राफजी, और जो दोनों को माने, दोनों से मोहब्बत करे, दोनों का अदब करे, वही सुन्नी अहले सुन्नत व जमात है। लिहाजा एक एक बात पर गौर करें, ये तीनों से ज्यादा अबू बकर का ईमान अफजल, नेकियां इनके ज्यादा। इसलिए मेरे आका ने बार बार क्या कहा, जिन्होंने जान के जरिए और माल के जरिए जिन्होंने सबसे ज्यादा दीन की खिदमत की है वो अबू बकर है, और क़यामत ही में अल्लाह ताला इनका एहसान चुकाएगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आए, मैंने कहा अतखा जहां आ जाए तो चार माने इसके निकल जाते हैं। अतखा वो जो सारे मुत्तकियों का सरदार है नबियों के बाद, अतखा वो सारे मुत्तकी जो सरदार है यानी अफजल है, और उसके बाद वही अतखा वो जो विलायत में अफजल है, अतखा वो जो इल्म में सबसे ज्यादा है, अतखा वो जो सबसे ज्यादा बहादुर है। आप जानते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में बैठे हैं, किसी ने आकर कहा अबू बकर तुम्हारे साहिब को 4-5 मुश्किलें घेर लिए हैं, कोई उनको पैर खींच रहा है, माज़अल्लाह कोई उनका कपड़े खींच रहा है, कोई उनको ढकर रहा है। अबू बकर सिद्दीक उस दौर में जहां सरकार के साथ ठहरना, मौत को दावत देना था, डरे नहीं, घर में बैठे नहीं, इनकी बहादुरी देखे, इनकी शुजाअत देखे, इनकी ताकत देखे। हजरत अबू बकर का ईमान के बारे में तवज्जो फरमाए। कहा जाता है ये आले फिरौन से भी बेहतर ईमान अबू बकर का था। आले फिरौन कौन है? ये मूसा अलैहि सलाम के दौर में फिरौन का एक साथी था, मूसा अलैहि सलाम पर ईमान ला लिया था, लेकिन अपने ईमान को छुपा कर रखता था, और जब भी कोई मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ प्लानिंग होती तो ये डर डर कर रहता, और इशारे इशारे में बात करता, इशारे इशारे में लोगों को बताता, और मूसा अलैहि सलाम को बताता, फिर भी डर कर रहता। और कहा अबू बकर को जब ये पता चला हुजूर को घेरा गया है, तो हज़रत अबू बकर डरे नहीं, बैठे नहीं, इशारे में कहा मैं क्या कर सकता, नहीं, बाहर निकले, बाहर निकले, दौड़ते हुए गए। बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दौड़ते हुए गए और उस जगह पहुंचे जहां अबू बकर ने देखा हुजूर को तंग किया जा रहा है। एक को पकड़ा, ढकला, दूसरे को सीने पे मारा, तीसरे को मुंह पे मारा, और कहा उस नबी को सता रहे हो जो एक खुदा की दावत दे रहा है। वो मूसा अलैहि सलाम के दौर में फिरौन का आदमी था, जब मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ प्लानिंग होती तो डर कर बात करता। ये अबू बकर का ईमान है, हुजूर के गुलाम है, डरे नहीं, बाहर निकले, बहादुरी बताई और सबको ढकला, सबको ढकला और हुजूर को साथ लेकर आया। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, हाय सहाबा कहते हैं वो आले फिरौन से बेहतर ईमान अबू बकर का है। इसमें आपकी बहादुरी नजर आ गई, आपकी शुजाअत नजर आ गई। आइए आखिरी बात सुनाकर हम सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाते हैं। हजरत मौलाए कायनात सैयदुस सादात अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में अपने हवारी अपने साथियों से पूछते हैं, लोगों बताओ सहाबा में सबसे बहादुर कौन? कौन कह रहा है ये बात? फातिह खैबर कह रहा है, हैदरे करार कर रहा है। अरे वो कह रहा है जो अल्लाह का भी शेर है, रसूल का भी शेर है, अली शेर खुदा पूछ रहा है और अपने साथियों से पूछ रहा है, लोगों बताओ सहाबा में सबसे ज्यादा बहादुर शुजाअत वाला कौन है? तो सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप है, आप है। कहा ना ना मैं नहीं हूं। कहा फिर कौन है? कहा अबू बकर है। बोलना सुभान अल्लाह, अबू बकर है। कहा अबू बकर? कहा सुनो जंगे बदर का वाकया याद रखो। मौला अली कहते हैं जंगे बदर में मेरे आका के लिए एक झोपड़ी अरिश बनाई गई और वो अरिश के करीब कौन ठहरे हुजूर की हिफाजत के लिए? तो अबू बकर सबसे आगे आया, मैं हुजूर की हिफाजत के लिए पहरा दूंगा, तुम लोग जाओ, मैं खड़ा रहूंगा। और किसी को हुजूर की झोपड़ी के करीब आने नहीं दिया। उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा हजरत सिद्दीक अकबर अफजल भी है, हजरत सिद्दीक अकबर विलायत के आला मुकाम पर भी है, हजरत सिद्दीक अकबर इल्म में भी आला है, सिद्दीक अकबर शुजाअत में भी आला है। इसलिए कहा जाता है दमादम मस कलंदर अबू बकर का
پہلا نمبر، یہ ساری باتیں میں نے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب سے ثابت کی ہے. دلائل الیقین من کلمات العارفین حضرت ابو نوری میاں خمیار رحمۃ اللہ کی کتاب سے حاصل کی ہے، اور غنیۃ الطالبین کی کتاب غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب سے میں نے ثابت کیا ہے، اور سیرت مصطفیٰ جامع رحمت جو کتاب 4 جلد عبد الستار حمدانی اللہ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی کتابوں سے یہ ساری روایتیں میں نے بیان کی. 12 اماموں کا عقیدہ بتایا، صحابہ کا بھی عقیدہ بتایا. حضور نے خود بیان فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر ہے. خود رب نے بھی جب بھی ذکر کیا ثانی اثنین کا ذکر کیا، ایک کے بعد دوسرا. جو غار میں حضور تھے تو بعد دوسرے ابو بکر تھے. اور دیکھیں یہ ایک کے بعد دوسرا کا جو آنکڑا ہے نا ہر وقت دکھے گا. مکے میں حضور تھے تو ساتھ میں ابو بکر تھے، غار میں حضور تھے تو ساتھ میں ابو بکر تھے، لہذا مدینے میں حضور تھے تو ساتھ میں ابو بکر تھے. مولا کائنات علی المرتضیٰ تو کہتے ہیں کہ میں نے بار بار نہیں، 1000 بار نہیں، کئی بار ایک جملہ حضور کی زبان مبارک سے سنا. لوگوں نے پوچھا اے مولا علی وہ کون سا جملہ ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں اکثر میں نے اپنے کان سے حضور کی زبان مبارک سے سنا ہے. حضور بار بار فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے تھے، میں ابو بکر عمر وہاں بیٹھے تھے، میں ابو بکر عمر وہاں چلے تھے، میں ابو بکر عمر وہ بات کر رہے تھے. یہ بار بار مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کو سنا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر میری آنکھ ہے، عمر میرا کان ہے. ہر وقت دوسرے یعنی حضور کے بعد پہلے، حضور کے بعد جو ہے صحابہ میں پہلے، اور حضور کے بعد دوسرے. ثانی اثنین جو قرآن کہا رہا ہے، غار میں بھی آپ پہلے حضور کے بعد، اور آپ دیکھیں ساتھ بھی ہے، اور مزار میں بھی حضور کے بعد پہلے، مزار میں بھی حضور کے بعد پہلے. ایک بار حضور لیٹے ہوئے تھے، ساتھ میں ابو بکر آ کر لیٹ گئے، تھوڑی دیر میں عمر آ کر لیٹ گئے. سرکار مسکرائے، کہا اے ابو بکر عمر ہم قیامت میں بھی ایسے اٹھیں گے. بولو نا سبحان اللہ، قیامت میں بھی ایسے اٹھیں گے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم اہل بیت کے معاذ اللہ کو گستاخ نہیں ہے. اگر تم نے عقیدے کو چھیڑا ہے تو ہم نے بتایا، اگر تم عقیدے کو نہیں چھوڑتے، عقیدے کی بات کو خاموش بیٹھ جاتے، ہم بھی کچھ نہیں بولتے. تم یہ بات بند کرو. جو عقیدہ قرآن حدیث کا ہے، جو ائمہ کا عقیدہ ہے، جو 12 امام کا عقیدہ ہے، جو امام مولا علی کا عقیدہ ہے، جو امام زین العابدین کا عقیدہ ہے، جو امام محمد بن باقر کا عقیدہ ہے، جو امام جعفر صادق کا عقیدہ ہے، جو امام عبداللہ بن محض کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر رہو، اسی عقیدے پر رہو. ان سارے اماموں نے، سارے صحابہ نے کہا دم مسقل اندر ابو بکر کا، اور ان کا پہلا نمبر سیاست میں بھی پہلے، ولایت میں بھی پہلے. وقت ختم ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنائے. جتنا بیان کیا گیا مولا اسے قبول فرما. کہنے میں، بولنے میں کچھ غلطی اور بے ادبی ہو گئے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.